السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ قطری خط کے بارے میں تو جانتے ہوں گے۔ بالکل دوستوں، آج میں قطری خط کے بارے میں بات نہیں کروں گا، بلکہ قطری شاہی خاندان کی ناقابل یقین دولت کے جو انبار ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین، اس دنیا میں دولت کے کرشمے کیا کیا ہوتے ہیں اس بارے میں ہر کوئی تھوڑا بہت ضرور جانتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاہی خاندان کس طرح سے رہا کرتے ہیں اور وہ دولت کو کیسے مینج کرتے ہیں۔ آج کے دوستوں اس جمہوری دور میں بھی دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں آج بھی بادشاہت چلتی ہے۔ ان ممالک میں تقریباً تمام عرب ممالک بھی شامل ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع قطر کا شاہی خاندان ہے۔ قطر دوستوں ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن پوری دنیا کی سیاست میں قطر ایک اہم رول پلے کرتا ہے۔ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ قطری شاہی خاندان نے پوری دنیا میں ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے جس کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا عالمی سیاست پر بڑا گہرا امپیکٹ ہے، اور چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود یہ ملک نہایت امیر بھی ہے۔ ناظرین، قطری شاہی خاندان فیملی میں کئی سو افراد شامل ہیں، اور اس پوری فیملی کی ٹوٹل دولت مختلف اندازوں کے مطابق 2000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات سن کر چونک گئے ہوں گے کہ ایک ہی فیملی کی دولت 2 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ جان لیں کہ یہ دولت آج سے جمع نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس دولت کے جمع ہونے کا آغاز 1940 کی دہائی سے ہو گیا تھا۔ یہ دولت اس قدر زیادہ ہے کہ جسے سنبھالنے کے لیے قطری شاہی خاندان کو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کرنا پڑا۔ اس سے پہلے شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی مثال ملتی ہو کہ کسی بھی خاندان کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس نے سنبھالنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہو۔ قطری شاہی خاندان کو مختلف تاریخ دانوں کی طرف سے الثانی خاندان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس خاندان کے جد امجد کا نام الثانی تھا۔ قطر کے موجودہ امیر حماد بن جاسم اپنی اس دولت کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ قطری شاہی خاندان نے پوری دنیا میں کہاں کہاں اور کیسی کیسی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں، اور ان کی ملکیت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، قطر دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس ملک کا مجموعی رقبہ پاکستان کے آدھے رقبے سے بھی آدھا ہے، یعنی پاکستان کے رقبے سے تقریباً 1/4 رقبہ رکھتا ہے یہ ملک۔ 1940 کی دہائی تک یہ ملک دنیا کی سیاست میں کچھ اہم کردار ادا نہیں کرتا تھا، لیکن پھر یہاں پر قدرتی گیس اور تیل دریافت ہو گئی۔ باقی عرب ممالک کی طرح اس ملک کی قسمت بھی چمک اٹھی، اور اس پر حکومت کرنے والی شاہی خاندان الثانی خاندان کے بھی وارے نہارے ہو گئے۔ قطر اس حوالے سے بھی نہایت انوکھا ہے کہ یہاں پر تیل کی مقدار کم ہے اور نیچرل گیس کی مقدار بے حد زیادہ ہے، اور یہ جان لیجئے کہ یورپ میں زیادہ تر قدرتی گیس استعمال ہوتی ہے، تو یورپ کے بہت سارے ممالک قطر سے نیچرل گیس خرید کر استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان بھی قطر سے یہ نیچرل گیس خریدتا ہے۔ ناظرین، محض 2021 میں ہی قطر نے ایک سال میں 277 ارب کیوبک میٹر گیس زمین سے نکالی اور لوگوں کو فروخت کی۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ایک سال میں صرف اس گیس کو بیچنے کے قطری شاہی خاندان کو کس قدر آمدنی میں اضافہ ہوا ہوگا۔ قطری شاہی خاندان کی موجودہ دولت کو جو اس وقت ان کے ہاتھوں میں ہے، محض اس کا تخمینہ 335 ارب ڈالر ہے، جبکہ اگر دنیا میں پھیلی ہوئی قطری شاہی خاندان کی مختلف پراپرٹیز اور انویسٹمنٹس کو اکٹھا کر لیا جائے تب یہ تخمینہ 2 ٹریلین ڈالر یعنی 2 ارب کے آس پاس پہنچتا ہے۔ ان سب کے باوجود مختلف تحقیقات کرنے والے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ قطری شاہی خاندان نے بہت ساری خفیہ انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں، اور یہ خاندان اس سے کہیں زیادہ امیر ہے جتنا یہ نظر آتا ہے۔ دوستو، قطری شاہی خاندان کھیلوں اور سپورٹس کا بھی دیوانہ ہے، اور اب آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ محض 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کو منعقد کروانے میں قطر نے 300 ارب ڈالر کا خرچہ کیا۔ 300 ارب ڈالر کسی بھی چھوٹے ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے دوستوں کافی ہو سکتے ہیں، جسے قطر نے محض کھیلوں کے ایک ایونٹ میں خرچ کر دیا۔ اس خرچ میں ایک پورے شہر کی تعمیر، انفراسٹرکچر اور دیگر رہائشی سہولیات کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اور تمام انتظامات شامل ہیں۔ پھر بھی ان تمام انتظامات کو دیکھتے ہوئے 300 ارب ڈالر کی رقم بے حد بڑی ہے۔
ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس خاندان نے اپنی دولت کو سنبھالنے اور مختلف جگہوں پر انویسٹمنٹ کر کے ایک باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا ہے، اور اس ادارے کا نام قطری انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے۔ یہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی قطری شاہی خاندان کی جائیدادوں اور انویسٹمنٹس کو نہ صرف سنبھالتا ہے بلکہ قطری شاہی خاندان کی مرضی کے مطابق مختلف جگہوں پر دنیا میں انویسٹمنٹس کی اپرچونٹیز تلاش کر کے وہاں اس خاندان کی دولت کو انویسٹ بھی کرتا ہے تاکہ یہ دولت ہمیشہ بڑھتی رہے۔ دوستو محض 2021 کے سال میں قطری انویسٹمنٹ اتھارٹی نے 450 ارب ڈالر کی نئی انویسٹمنٹس کی ہیں۔ ان انویسٹمنٹ سے مختلف ہوٹلز، رہائشی علاقوں، ریئل اسٹیٹس اور تعلیم و صحت کے انویسٹمنٹس بھی شامل ہیں۔ آپ دوستو سمجھ چکے ہوں گے کہ جو خاندان ایک سال کے اندر 450 ارب ڈالر کہیں پہ انویسٹ کر سکتا ہے تو اس کی اپنی دولت کس قدر زیادہ ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم دنیا میں پھیلی ہوئی قطری شاہی خاندان کی فیملیز کی پراپرٹی کی بات کریں تو اس میں دنیا کی مہنگی ترین عمارتیں بھی شامل ہیں۔ محض قطر میں دوحہ گولڈن پیلس جسے کچھ سال قبل تعمیر کیا گیا تھا، ایک ایسا ماسٹر پیس ہے دوحہ گولڈن پیلس۔ یہ گولڈن پیلس کہنے کو گولڈن پیلس ہے بلکہ اس محل کے اندر ہر دیوار کو سونے کے پانی سے رنگ دیا گیا ہے۔ صرف اس محل کی تعمیر میں 1 ارب ڈالر کا خرچ ہوا۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ پاکستان محض چند کروڑ ڈالر کے لیے IMF سے قسط لے رہا ہے اور اس کی ہر شرط ماننے پر مجبور ہے، جبکہ قطری شاہی خاندان نے اپنے اس محل کی تعمیر پر ہی 1 ارب ڈالر خرچ کر دیا، یعنی 100 کروڑ ڈالر اس محل کی تعمیر پر خرچ ہو گئے ہیں۔ اس محل میں موجود ایک ایک چیز اپنے آپ میں ایک نادر عجوبہ ہے۔ بے شمار کمروں اور دیگر سہولیات کے ساتھ ساتھ اس محل میں جدید ترین پرائیویٹ جم، درجنوں سوئمنگ پولز اور سپا سینٹر بھی موجود ہے۔ یہ محل اتنا بڑا ہے دوستوں کہ دنیا بھر سے لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور دنیا کی اس دلچسپی کو دیکھتے ہوئے قطری شاہی فیملی نے اس محل میں لوگوں کا داخلہ بھی آسان کر دیا ہے اور انہیں مختلف ٹریول گائیڈز اس محل کا اندر سے وزٹ بھی کرواتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر کے شہر عمان میں بھی عمان رائل پیلس موجود ہے جسے قطر کے سابق امیر نے اپنے لیے تعمیر کروایا، اور یہ محل بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ قطری شاہی خاندان کی لندن میں بھی بے شمار جائیدادیں موجود ہیں۔ لندن کا وہ علاقہ جہاں پہ صرف امیر رہتے ہیں، وہاں پہ ان کی درجنوں رہائش گاہیں موجود ہیں، اور بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے دوستو، بلکہ لندن کی سب سے اونچی اور یورپ کی ساؤتھرن نمبر پر سب سے اونچی بلڈنگ لندن شارٹ ٹاور بھی قطری خاندان کا ہی محل تھا۔ لندن کے مہنگے ترین علاقے میں بھی قطری شاہی خاندان نے پورے خاندان کے رہنے کے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیو یارک جیسے مہنگے ترین شہر میں بھی قطری شاہی خاندان کی درجنوں رہائش گاہیں موجود ہیں۔ دوستو ترکی میں باسفورس کے کنارے ایک ایسی رہائش گاہ بھی ہے جسے پچھلے سال 1 سال تک دنیا کی سب سے مہنگی رہائش گاہ کا اعزاز حاصل رہا ہے، اور اسے قطری شاہی خاندان نے 2.5 ارب ڈالر سے بھی زیادہ میں خریدا ہے۔ ناظرین صرف رہائش گاہوں اور پراپرٹیز کی بات نہیں ہے بلکہ قطری شاہی خاندان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین اور جدید ترین سپر کارز بھی موجود ہیں۔ ان کاروں کی کلیکشن میں ہائپرز کار بھی موجود ہیں جو دنیا میں بہت کم پائی جاتی ہیں، اور ایک ایک کار کی قیمت ملینز آف ڈالر میں ہے۔ کسی بھی کار کی قیمت چند لاکھ ڈالر نہیں ہے بلکہ ہر کار کی قیمت 1 ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کار ہی نہیں بلکہ قطری شاہی خاندان کے پاس بے شمار لگژری یاٹس بھی اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک یاٹ تو اس قدر خوبصورت بنائی گئی ہے کہ اس کی قیمت 400 ملین ڈالر سے اوپر چلی گئی ہے، اور اس کے اندر ایسے سسٹم کی تنصیبات بھی کروائی گئی ہے جس کے بارے میں ہمارا انسانی ذہن سوچ کے بھی چکرا جاتا ہے۔ قطری شاہی خاندان نے صرف اپنی فیملی کے لیے ایک علیحدہ سے باقاعدہ ایئر لائن کمپنی قائم کی ہے جس میں 14 سے زائد جہاز شامل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جہاز اندر سے باقاعدہ ایک محل کی شکل لگتا ہے جسے ہم اڑتا ہوا محل بھی کہہ سکتے ہیں۔ 14 جہازوں کے اس بیڑے کی قیمت بھی کئی ارب ڈالر کے آس پاس ہے۔ ناظرین اس جیسی مزید انویسٹمنٹس قطر نے مختلف شعبوں میں بھی کر رکھی ہیں، اور پیسے کی یہ اہمیت اسے عالمی سطح پر سیاست کا ایک اہم کھلاڑی بنائے ہوئے ہے۔ دوستو قطری شاہی خاندان کے بارے میں یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔